بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں سلام اس ہستی پر جس کے وجود کی روشنی نے برصغیر کی دھرتی کو ایمان اور محبت کی خوشبو سے مہکا دیا۔ یہ ذکر ہے اس ولی کامل کا، اس مرد حق کا، اس درویش باصفا کا، جسے دنیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے علم، اپنے کردار اور اپنے عشق الہی سے کروڑوں دلوں کو بدل دیا۔ آئیے آج ہم عقیدت اور محبت کے چراغ جلا کر ان کی حیات مبارکہ کے سنہرے اور نورانی واقعات پر بات کرتے ہیں اور دل کو اس روشنی سے منور کریں جو صدیوں سے لوگوں کے قلوب کو جلا بخش رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر الفاظ ادب کے دائرے میں بیان ہوگا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری کے آغاز میں غزنی کے قریب ایک مقام حجویر میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حسنی حسینی سعید ہیں۔ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین، سنجیدہ اور متقی مزاج کے حامل تھے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب نور اور چہرے پر ایک خاص کشش تھی جو دیکھنے والوں کے دل کو متاثر کرتی تھی۔ آپ کے والد محترم ایک دیندار، متقی اور عالم شخص تھے جنہوں نے آپ کی تربیت دین اور اخلاق کی بنیادوں پر کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، قرآن مجید کو کم عمری میں حفظ کیا اور پھر حدیث، فقہ، نحو اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ لیکن آپ کی روح کو سکون اس وقت ملا جب آپ نے تصوف اور سلوک کی راہ اپنائی۔ آپ نے اپنے وقت کے کئی بڑے مشائخ کی صحبت اختیار کی، جن میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی اور حضرت ابو العباس احمد بن محمد شامل ہیں۔ سالہ سال آپ نے سفر کیے، مختلف شہروں اور ملکوں کا دورہ کیا تاکہ علم و معرفت کے موتی چن سکیں۔ یہ سفر نہ صرف علمی تھے بلکہ روحانی بھی، جنہوں نے آپ کو وہ عرفان عطا کیا جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی علمی خدمات میں سب سے عظیم تحفہ ہے کشف المحجوب۔ یہ تصوف کی پہلی مکمل فارسی کتاب ہے جو آج بھی صدیوں بعد تصوف کے طالب علموں کے لیے ایک مینار نور ہے۔ اس کتاب میں آپ نے نہ صرف تصوف کے اصول و آداب بیان کیے بلکہ اپنے مشاہدات، تجربات اور اس راہ کے خطرات و منازل کو بھی واضح کیا۔ آپ لکھتے ہیں، محبت کے بغیر عبادت جسم کے لیے بوجھ اور روح کے لیے قید ہے۔ یہ الفاظ سننے والے کے دل میں اتر جاتے ہیں کیونکہ یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک ولی کامل کا تجربہ ہے۔
ایک دن اللہ کے حکم اور مشائخ کے اشارے پر آپ نے غزنی سے لاہور کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت لاہور ایک خوبصورت مگر مذہبی طور پر غیر مستحکم شہر تھا۔ یہاں کے لوگ مختلف مذاہب اور عقائد کے پیروکار تھے اور اسلام کا پیغام ابھی مکمل طور پر عام نہیں ہوا تھا۔ آپ نے لاہور پہنچ کر ایک خانقاہ قائم کی جہاں ہر مذہب اور ہر طبقے کا شخص آ سکتا تھا۔ یہاں نہ کوئی امیر تھا، نہ غریب، نہ بادشاہ، نہ فقیر، سب برابر، سب اللہ کے بندے۔ آپ کی خانقاہ علم، عبادت اور خدمت کا مرکز بن گئی۔ دن میں درس و تدریس ہوتی، رات کو ذکر و اذکار اور عبادت۔ مسافر، یتیم، بیمار اور بے سہارا لوگ یہاں آ کر پناہ لیتے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے اور لوگوں کے غم سنتے۔ آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ محبت صرف زبان کا کلام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ آپ فرماتے، جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ محبت کے راز سے واقف نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی بے شمار کرامات ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ لاہور میں سخت قحط پڑا، لوگ پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بیماری سے بے حال تھا، وہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ شخص اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے معمور رہتا تھا۔ برصغیر میں آپ کو داتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ چاہے کوئی روحانی حاجت مند ہو یا دنیاوی ضرورت والا، آپ کے در سے سب کو فیض ملا۔ آج بھی لاکھوں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو داتا کے در پر آیا خالی نہیں گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور سب کے دل میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، محبت اور عقیدت۔ حضرت داتا گنج بخش کا وصال 465 ہجری کے قریب لاہور میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی روحانیت کا مرکز ہے۔ دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی نذر پیش کرتا ہے، کوئی خاموشی سے بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اس مزار کی فضا میں ایک عجیب سکون ہے، جیسے ہر ذرہ اور ہر ہوا کا جھونکا ذکر الہی میں مشغول ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عملی نمونے سے بھرپور تھی۔ آپ نے نہ صرف علم دین کو عام کیا بلکہ اپنے کردار اور گفتار سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر سب یکساں بیٹھتے اور آپ سب کو یکساں عزت و احترام دیتے۔ آپ کی کرامات میں سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ گمراہ دلوں کو راہ راست پر لے آتے۔ ایک کافر آپ کے در پر آتا تو مومن بن کر جاتا،
एक गुनाहगार ताइब होकर लौटता और एक मायूस शख्स उम्मीद की रोशनी पाकर वापस जाता। आपकी निगाह करम में ऐसी तासीर थी कि जो शख्स एक बार आपकी मजलिस में शामिल हो जाता, उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाता। हज़रत दाता साहब की खिदमत का ये आलम था कि आप दिन रात अल्लाह के बंदों की भलाई में मसरूफ़ रहते। आपके दस्तरख़वान पर कभी खाने की कमी नहीं होती थी। जो भी आता शिकम सैर होकर जाता। लाहौर की सरज़मीन आपके फैज़ से हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रही और आज सदियों गुज़रने के बावजूद आपका मज़ार मरजाए खलाइक है। अवाम की मोहब्बत का ये हाल है कि दुनिया के कोने कोने से लोग हाजिर होते हैं। कोई अपनी मुराद पूरी होने पर शुक्राने के फूल चढ़ाता है, कोई अपनी हाजत लेकर आता है और कोई सिर्फ आपकी ज़ियारत की लज्जत पाने के लिए। आपके उर्स के दिनों में लाहौर एक नूरानी मरकज़ बन जाता है, जहाँ ज़िक्र व अज़कार, नात ख़ानी और दुरूद व सलाम की सदाएं हर तरफ गूंजती हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक रहेंगी। आपने सिखाया कि मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त और ख़िदमत ही असल कामयाबी का रास्ता है। आपके मज़ार पर आने वाला हर शख्स ये पैगाम लेकर जाता है कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना दरअसल अल्लाह से मोहब्बत करना है। हर साल आपका उर्स 3 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान लाहौर की फ़ज़ा में अक़ीदत और मोहब्बत की खुशबू फैल जाती है। दाता दरबार के सहन में कवालियाँ, नातें और महफ़िल ज़िक्र की गूंज सुनाई देती है। दूर दराज से लोग काफ़िलों की सूरत में आते हैं। कोई दुआएं मांगता है, कोई कुरान पढ़ता है और कोई सिर्फ बैठकर मज़ार की तरफ देखता है, जैसे दिल की रोशनी को जज्ब कर रहा हो। हज़रत दाता गंज बख्श का पैगाम सादा मगर गहरा था। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया। आइए हम भी अपने दिल को मोहब्बत, इखलास
اور خدمت خلق سے بھر لیں۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ان کے فیضان سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ آمین۔